الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لنسائه وبناته وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبي ولا يهجر إلا في البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، یہ نکاح کی مجلس ہے اور ایمان والے کا کوئی بھی عمل ہو، عمل سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے کہ بھئی نیت کیا ہے. انسان کی ایک فیملی لائف شروع ہو رہی ہے جس کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں. اس کی شروعات کے لیے بھی نیت ہوگی کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے. نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں نکاح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے. اس لیے سنت کی نیت سمجھ کے نکاح کریں. اور دوسری بات، اپنے دل و دماغ اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کی نیت سے، اس لیے کہ نکاح جب آدمی صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے تو اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے نکاح سے پہلے صرف دلہا صاحب سے نہیں کہا جاتا ہے، جو کوئی بھی جب کبھی بھی نکاح کرے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نیت کو درست کرے کہ میں نکاح کیوں کر رہا ہوں. لڑکی بھی یہ سمجھے کہ مجھے نکاح کیوں کرنا ہے، میرا نکاح کیوں کرایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر ایک یہ تلاش کرتا ہے، لڑکی والا بھی سوچتا ہے کہ کوئی لڑکا اچھا ملے، اور لڑکے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی اچھی ملے. اب اچھا میں کس کو کہتا ہوں، آپ کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی نشانی بتلائی، اور بہترین مرد کس کو کہا وہ سنیے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مردوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ہو. خیرکم لنسائہ و بناتہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ہو. دوسری حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس لیے مرد اچھا وہ ہے جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں. جس کا جاب بہت اونچا ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں. نہیں، جو اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ اچھا، چاہے وہ محنت کر کے کما کے کھلا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، لیکن گھر والے اس سے خوش ہے، بیوی خوش ہے کہ جتنا آ رہا ہے بس ہم راضی ہے. یہ اصلی زندگی ہے.
اگر کسی اور چیز کو معیار بنائیں گے تو نقصان ہوگا، کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہاں، یہ اچھے مرد کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہے، کام میں کتنی تکلیف ہوئی ہو، باہر کچھ بھی ہوا ہو، لیکن گھر آوے مسکراتا ہوا آوے، اور گھر والے دیکھ کر خوش ہو جاوے کہ چلو میرا شوہر آ گیا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے تو اپنے بارے میں اصلاح کرے، اپنے کو سوچے، ہاں کہ میں گھر میں ہلتا ہوں تو میری بیوی کا کیا حال ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈرے مجھ سے تو میری بیوی، یعنی بہت اچھا ہے تو۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں نا گھر میں تو وہ کانپتی ہے، اس کا مطلب کہ تو ظالم ہے، تو انسان نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جب جاوے تو بیوی انتظار کرے کہ کب آئے گا وہ ہے۔ ارے بڑے بڈھے ہو جانے کے بعد بھی محبت باقی رہتی ہے اور پکی ہو جاتی ہے، یاد رکھو۔ جب چاول پکتا ہے نا تو شروع میں جوش مارتا ہے، آواز ہوتی ہے، لیکن جب پک جاتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں، ہمیں پھر سے اسلام سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ حضور کی زندگی پھر کو ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عورتوں کے ساتھ زندگی کیسے گزار کر سکھائی لوگوں کو۔ وہاں یہی مقصد تھا حضور کا کہ فیملی لائف لوگوں تک جاوے۔ ایک ہی بیوی ہوتی حضور کی تو فیملی لائف نہیں جا سکتی تھی، پوری دنیا میں حضور کی لائف گئی۔ خیر، تو مرد تو وہ اچھا ہے جو اپنے بیوی کے لیے اور اپنے بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب آگے سنیے، ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ عورتوں کی عزت وہی آدمی کرتا ہے جو شریف ہوتا ہے، اور عورتوں کی بے عزتی وہی کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، شریف انسان عورتوں کی عزت کرے گا، اور جو کمینہ ہوگا وہ بے عزتی کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دب کے رہوں، کوئی بات نہیں، لیکن میں عزت والا رہوں۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا ایک فقہ مشہور ہے، فقہ حنبلی۔ 4 امام ہیں، ان 4 میں ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ ان کی اہلیہ کا جب انتقال ہو گیا تو جنازے کے بعد جب نکلے تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تیری ماں سے میری کبھی لڑائی ہی نہیں ہوئی۔ کہا اتنے سال کبھی لڑائی نہیں؟ کہا نہیں، کبھی نہیں۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا؟ جب تیری ماں غصے ہوتی تھی میں گھر چھوڑ کے نکل جاتا تھا، باہر چلا جاتا تھا، جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی پھر میں گھر میں جاتا۔ تو یہ مرد کی، اچھے مرد کی، شریف آدمی عورت کی عزت کرے گا، اور جو کمینہ ہوگا وہ بے عزتی کرے گا۔ اب عورتوں کی بات سنیے کہ عورتوں میں بہترین عورت کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر النساء التی تسرہ اذا نظر۔ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے۔ وتطیعہ اذا امر، اور وہ اطاعت کرے جب اس کو حکم دے وے۔ ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا ولا مالہا بما یکرہ، اور عورت اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، جو حکم دیا ہے اس پر چلے۔ کہا یہ اچھی عورت آدمی کو دیکھے تو اچھی لگے۔ ہاں، میں بار بار یہ بات ہمیشہ شادی میں کہتا ہوں کہ ہماری عورتوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب گھر پہ رہتی ہے تو الول جلول کپڑے پہنتی ہے، جب باہر نکلے گی مارکیٹ جائے گی یا کہیں تو اچھی طرح بن کے جائے گی۔ ارے اللہ کی بندیوں، اپنے گھر میں بن کے رہو اپنے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کو ہمیشہ اس کی نظر کو کھینچ کے رکھو۔ ہاں، کامیاب نکاح کب ہوتا ہے؟ نکاح کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ بنگلوں سے کامیاب نکاح نہیں ہوتا، گاڑیوں سے نکاح کامیاب نہیں ہوتا۔ نکاح کامیاب ہوتا ہے میاں بیوی کے خوش ہونے سے۔ جس خاندان میں میاں بیوی خوش ہے، سمجھو
اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی. ہماری یہ جو لڑکی جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کا اس جوڑا قیامت تک کے لیے قائم فرما دے, قبول فرمائے, اور ان کو خوب اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے. بیچاری کچھ سال پہلے ہی میں ہی جنازہ پڑھایا تھا ان کی والدہ کا. آج اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشی کا دن دکھایا, اور ماشاءاللہ یہ دلہے صاحب بھی نیوزی لینڈ سے آئے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے, جوڑا ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے. خیر تو میرے عزیزو, جوڑا کامیاب کب ہوتا ہے؟ کامیاب تب ہوتا ہے جبکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھے, دونوں ایک دوسرے کی چاہتوں کو پہچانے. اب شوہر کی انکم کم ہے اور عورت تقاضے بڑے کر رہی ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے وہ. اللہ بھائی میری جتنی انکم ہی اتنا ہی چلنے دے, میرا کھموں کا پاؤں زیادہ بڑھا مت, ٹھنڈی لگے گی ورنہ مجھ کو. جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانے کا. اچھا, اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے کہ مرد یہ سمجھے کہ میری بیوی کو کیا پسند ہے, اور عورت یہ سمجھے کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے. حضور نے فرمایا کہ جب مرد دیکھے عورت کو تو عورت خوش کر دے. شوہر اب حکم دے کے یہ کام کر تو وہ اطاعت کرے, اور عورت کبھی شوہر کی مخالفت نہ کرے, جو کہے وہی کرے. اور شوہر کے مال کے اندر اور اپنی ذات کے اندر وہ کوئی عمل ایسا نہ کرے جو شوہر کو ناپسند. جب یہ سب چیزیں ہوتی ہے تو پھر گاڑی چلتی ہے اور اچھی طرح چلتی ہے. ہاں, دونوں کو ایک دل ہو کے جینا پڑتا ہے, دونوں کو. ہاں, کوئی بھی دھرم کا آدمی ہو, کسی بھی دھرم کا, ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سکسیسفل کپل رہے, جوڑا کامیاب رہے. ہر دھرم کے اندر نکاح کے الگ الگ طریقے ہیں, الگ الگ طریقے ہیں, لیکن ہر ایک اسی لیے شادی کرتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو اور ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزرے. اسی مقصد سے نکاح کرتے ہیں, چاہے کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو. باقی مقصد تو یہی ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا کہ خوب پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو, زیادہ بچے ہو, زیادہ محبت کرتی ہو ایسی عورت. ہاں, جب یہ اس طرح سے گاڑی چلے گی تو انشاءاللہ پھر دیکھو 2 سے 4 ہوں گے, بچے ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. کیا مزہ, لطف آئے گا زندگی کے اندر. اچھا, اب تھوڑی دیر حقوق سمجھ لیجئے کہ میاں کے ذمے کیا حقوق ہے, بیوی کے ذمے کیا حقوق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ شوہر جب اس کو بلاوے تو منع نہ کرے, اگرچہ وہ چکی پیس رہی ہو. عورت ایکسٹرا روزہ, رمضان کا روزہ تو فرض ہوتا ہے, اس کو نہیں چھوڑے گی. نفل روزہ اگر رکھنا چاہتی ہے اور شوہر نے کہا کہ نہیں مت رکھنا, وہ نہیں رکھے گی, شوہر کا کہنا مانے گی. نفل روزہ اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے. اسی طرح سے اپنے گھر میں شوہر جس کی اجازت دے اسی کو آنے دے, اور شوہر کے مال میں سے بھی بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے. یہ ساری باتیں شوہر کے حقوق ہیں. اور عورت کے حقوق یہ ہے کہ آدمی جب کھانا کھاوے تو اس کو کھلاوے, کپڑے اپنے نئے لاوے تو بیوی کے بھی لاوے. یعنی روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری شوہر پر ہے. اسی طرح سے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ چہرے پہ نہ مارے, لوگوں کے سامنے برائی نہ کرے. عامتاً دنیا میں جتنے بھی جھگڑے بکھیرے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی اپنے آپس میں سولوشن نہیں نکالتے, باہر بات ڈالتے. اب ادھر سے 2 کی 4 جائے گی, بڑھے گی بات. اس لیے میاں بیوی آپس میں اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, کبھی نمک زیادہ گر جاوے, کبھی تیل زیادہ گر جاوے, ایسا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. لیکن صبر کا مادہ, برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. عورت کے حقوق کیا ہے بھائی مرد پر؟ عورت کو تعلیم دینا, اس کو دین سکھانا. عورت کو اگر دین نہیں سکھائیں گے تو جو اولاد آئے گی نہیں ان کو بھی دین نہیں آئے گا. ابھی ایک بات سنا ہوں, ایک عربی نے کتاب میں پڑھا کہ ایک بچہ اسکول گیا اور اسکول میں پینسل گم کر کے آیا, پھر کسی نے چوری کر لی.
گھر آیا تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کتنا ڈرپوک ہے، تیری کسی نے چوری کر لی، تو کیسے آ گیا ایسے؟ جب بھی دیکھو وہ گھوم کر کے آتا ہے۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہ کہا کہ اچھا میں وہی کرتا ہوں، کسی کی پینسل چرا لی، دوسرے دن دوسرے کی چرائی، پھر کرتے کرتے سارے کلاس کی اس نے چرا لی۔ اب وہ ہمت والا ہو گیا، بازو کی کلاس میں بھی اب جانے لگا، یہاں تک کہ بہت بڑا چور بن گیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قصہ سنیے کہ ایک بچہ تھا، وہ اسکول گیا اور اس کے گھر اس کا قلم گم ہو گیا۔ گھر آ کے کہا کہ میرا قلم چوری ہو گیا تھا، تو نے لکھا کیا؟ کہ میں نے دوسرے لڑکے سے لیا اور پھر لکھا۔ کہا اس کے بدلے میں تو نے کچھ دیا؟ کہا نہیں۔ کہا تیرا کھانا تھا اس میں اس کے تو دے دیتا، تو اس نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو تو بھی کرتا۔ چلو اچھا، ہم اب سے 2 قلم رکھیں گے تمہارے لیے، ایک تمہیں لکھنے کا اور ایک کسی کی مدد کے لیے کہ جس کے پاس یہ لکھ لے اور مجھے دے دینا۔ اب یہ 2 قلم ہو گئے۔ یہ لڑکا آگے بڑھا اور بہت بڑا پڑھ لکھ کے بہت بڑا بن گیا۔ بھائی ماں کی تربیت، تو ماں تربیت کیسے کرے گی؟ اس کے پاس تعلیم ہوگی تب، اس کے پاس دین ہوگا تب۔ اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے شوہر کی کہ عورت کو دین سکھائے، اس کے اوپر مال خرچ کرے، اس لیے کہ بیوی پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب۔ یہ نہیں کہتے کہ اپنا صدقہ ہے وہ ان کو دے دو، نہیں، آپ خرچ کرو گے ثواب کی نیت سے، آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی غلطی پر مرد صبر کرے۔ ہاں، اس کے کچھ کھانے میں کچھ تکلیف آ گئی، ایک بزرگ تھے، کھانا پکایا، بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا، غصہ تو بہت آیا، لیکن اللہ سے معاملہ کر لیا کہ یا اللہ غصہ تو مجھے بہت ہے، لیکن میں تجھ سے معاملہ کرتا ہوں کہ تیری وجہ سے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ خواب میں کسی نے دیکھا گزرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ادا پسند کر لی کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا، میں آج تجھے میں اپنے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے میرے بھائی۔ تو عورتوں کی تکلیف پر صبر کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بدگمانی نہ کرنا، اسی طرح سے ان کے لیے الگ سے آدمی کو پاکٹ خرچ دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ماحول کی بہت خرابی ہے ہم لوگوں کی۔ بھائی جو گھر کا خرچہ ہے وہ تو ہے ہی، دیتے ہیں، لیکن اس کو الگ سے بھی کچھ رقم دو تاکہ وہ اپنے کچھ پرسنل یوز میں استعمال کر سکے۔ وہ یہ ساری چیزیں دین کے اندر ہے۔ اور کبھی کبھی دل جوئی کرو۔ آدمی کبھی بھی، یاد رکھو، یہ آخری بات میں کہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آدمی کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی بیوی کو پرفیکٹ کر دوں 100%، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ 100% اگر آپ بیوی کو یہ کرنا چاہو، نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو تم سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، سیدھی نہیں ہو سکتی، اور جیسی ہے ویسی چلتے چلاتے کام نکالو اور اپنی زندگی گزارو۔ حدیث ہے یہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث میں بہت لیٹ سمجھاؤں، آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ اس حدیث کو میں بہت دیر میں سمجھا کہ اچھا بات یہ ہے کہ ہم مفتی ہیں تو مفتی یہ سوچتا ہے کہ میری طرح میری بیوی بھی ہو کہ اس کا جواب دینا چاہیے در فوراً۔ یہ سوچتے سوچتے 20 سال گزر گئے۔ ایک دن یہ حدیث میں نے ذرا دھیان سے اور غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ تو خام خیالی میں مبتلا ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ ہم بالکل اس سے مسٹیک ہی نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ کوئی کیسی عورت کیوں نہ ہو، کتنی ہوشیار کیوں نہ ہو، مسٹیک ہوگی، ہم سے بھی ابھی بھی ہوتی ہے۔ ہم عالم میں تو کیا غلطی نہیں ہوگی، انسانی سے تو غلطی ہوتی۔ اس لیے ہر ایک اس بات کو اپنے اندر بٹھا لو کہ 100% ہماری بیوی پرفیکٹ ہو جائے، نہیں ہوگا۔ یہ حدیث نے نہ کہہ دیا کہ تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا گڑ تو میرے بھائیوں حضور کی زندگی سے آئے گا۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو تو پتا چلے گا کیسے ایک حضور کی ایک بیوی نے کچھ ہدیہ بھیجا، حضور دوسری بیوی کے گھر تھی، ماں عائشہ کو غیرت آئی کہ اچھا میرے گھر حضور ہے اور یہ کھانا بھیجے، برتن توڑ دیا، برتن ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیے 2 بیویوں کا مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کام کرو، غیرت آ گئی، ان کو یہ دوسرا برتن دے دو اپنے گھر سے۔ ہاں
دل جیتنا، دونوں ایک دوسرے کے دل کو ہاتھ میں رکھے، میاں بیوی کا، بیوی میاں کا، تو پھر دیکھو گاڑی کیسے چلتی ہے۔ تو یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرماوے، اور یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بھی قبول فرماوے۔ تو کیا کریں گے؟ خیر اللہ تعالیٰ جو کہی سنی باتیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔